کریم کی رحمت اس نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن کیا ہر مسلمان کو رب کی پہچان حاصل ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ ہم مسلمان رب کو نمازوں، روزوں، عبادتوں میں ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اپنی ان عبادتوں کے زوم میں لوگوں کو تولنے کے لیے پیمانے بنا لیتے ہیں۔ جس کا ہمارے پلڑے میں وزن زیادہ وہ اچھا، باقی ہمارے سوا سب برے اور گناہگار۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر دل میں اللہ نہ ہو تو کعبے میں اللہ نہیں ہے۔ رب کو جب رب مان لیا جائے تو اب ہم پہ یہ حق ہے کہ اس کی تمام عبادات خوش دلی سے بجا لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب کی پہچان بھی کریں۔ رب کی پہچان کا بہترین طریقہ مخلوق کی خدمت ہے۔ رب اپنے بندوں میں چھپا ہوا ایک راز ہے، کبھی وہ ہمارے سامنے کسی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی صورت میں۔ اس صورت کو پہچاننا ہی کمال ہے، لیکن ہم بندوں ہی کا تو جینا حرام کرتے ہیں۔ 8 وقت کی نمازیں پابندی سے، نفلیں علیحدہ، روزے اور شب بیداریاں، جیسے ہی ان سے فارغ ہوئے اب دنیا کے لوگوں پہ نظر ڈالی، کون کیا کر رہا ہے، لوگوں کے کاموں میں بلا وجہ ٹانگیں اڑائیں، طنز کیا، تنقیدیں کیں، غیبتیں کیں، دل آزاریاں کیں، اور پھر سجدے پہ سجدے شروع۔ واقعی ان لوگوں کو اتنے ہی ایکسٹرا سجدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب محبت ہے۔ رب کو پانا ہو تو پہلے اپنے دلوں میں اس کو بسائیے، پھر ہر اس بندے کو جس سے رب نے محبت کا حکم دیا، پھر ان کو جو رب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی جن کو رب نے تخلیق فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تولتے اپنے اعمال کا وزن بھاری کر لیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، منفی سوچوں کے حامل ہوتے ہیں، دوسروں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، لوگ ہر وقت اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں خرابی پیدا کرنا اور ان کی زندگیوں سے سکون ختم کرنا ان کا مشن ہوتا ہے، اور پھر سجدے پہ سجدہ۔ نماز کو رب سے ملاقات کا درجہ دیا گیا۔ انسان کسی انسان سے ملنے جائے گا تو 100 تیاریاں کرے گا، اور جب رب سے ملاقات کا وقت آئے تو اسے صرف ظاہری پاکی کی ضرورت ہی نہیں، اسے اپنی سوچ کو بھی وضو کرانا چاہیے۔ وہ لوگ جو صبح و شام لوگوں کے دلوں کا قتل کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں اس خون کے چھینٹے ان کے دلوں پہ پڑے اور خون جم بھی چکا ہوتا ہے۔ وہ اسی گندگی کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور خود کو پوری دنیا سے بہتر اور اچھا تصور کرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں ایک درویش کے مزار پہ کسی نے جہالت دیکھی، کسی نے خدا دیکھا، کسی نے فنا دیکھی، کسی نے بقا دیکھا، کسی نے شرک دیکھا، کسی نے وحدت دیکھی، کسی نے رقص دیکھا، کسی نے پرواز دیکھی تو کسی نے گناہ دیکھا، کسی نے ثواب دیکھا، کسی نے بدعت دیکھی، کسی نے راز و نیاز دیکھا، کسی نے غیر اللہ دیکھا، کسی نے عین اللہ دیکھا۔ الغرض جس کا جو حال تھا اس نے ویسا ہی دیکھا۔ ایک نیک بندہ کسی گناہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھ لے تو اسے تو اپنی عبادتوں کا زوم ہو گیا، کیا اب اس کی عبادتیں ضائع ہونے سے بچ گئیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے، انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، خود کو کسی تنکے سے بھی افضل نہ سمجھا جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے، لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کی جائے۔ دیندار خواتین و حضرات جو دین کی تبلیغ میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ خدارا دوسروں کو انسان سمجھنا شروع کریں، خود کو اتنا نیک نہ سمجھیں کہ باقی سب گناہگار نظر آئیں، خود کو اتنا اجلا نہ بنائیں کہ باقی سب میلے نظر آئیں، دوسروں کے گناہوں کی کہانیاں نہ چھاپیں، ان کو دنیا کے سامنے رسوا نہ کریں۔ دین ظاہر کا نہیں باطن کی صفائی کا نام ہے۔
دین کو سمجھیں۔ اشفاق احمد سے پوچھا گیا بابا کون ہے؟ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شو ٹھیک کر کے گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے، جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنا کام چھوڑ کے سڑک پار کروا دیتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضہ محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کر سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہو مخلوق سے محبت کی تو جناب ابو بن ادم کا واقعہ کیوں نہ یاد کیا جائے، جو ایک رات نیند سے بیدار ہو کے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے میں نور ہی نور ہے اور ایک فرشتہ ہاتھ میں سونے کی کتاب لیے کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ کے استفسار پہ جواب ملتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ناموں کی فہرست مرتب کر رہا ہوں جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے سے پوچھا کیا میرا نام اس فہرست میں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو میرا نام ان لوگوں کے ناموں کی فہرست میں لکھو جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتہ یہ لکھ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اگلی رات وہ پھر دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے رب محبت کرتا ہے اور آپ کا نام اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی رب کی محبت چاہتا ہے تو مخلوق کو تکلیف دینے سے بچے اور مخلوق کا بھلا کرے، بندوں کے حقوق تلف نہ کرے۔ رب نے بندوں پہ اپنے حقوق کی معافی تو رکھی ہوگی، بندوں سے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اپنے رب کے بندوں کی دل آزاریاں کر کر کے سارا دن گناہ گاروں کے گناہ گن گن کے ہم اپنی تمام عبادتیں ضائع کر لیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچانا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ خدارا اپنی عادات کو بدلیے اور اپنی سوچ کو باوضو کیجیے تاکہ آپ کی عبادتیں قبول ہو سکیں اور آپ رب کو بھی اجلے نظر آئیں۔